محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ وہ عظیم سلطنت کا مالک تھا اور 1 درجن سے زائد خوبصورت عورتوں کا خاوند بھی۔ اس کا محل بہت عالی شان تھا۔ وہ اپنے ہردم حاضر باش درباریوں، نوکر چاکر اور برگد کے پیڑ کی طرح چھتناور خاندان کے ساتھ عیش کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک خطرناک بیماری نے آ لیا۔ دور دراز کے ملکوں سے ماہر حکیموں کو بلایا گیا، پر اسے اچھا نہ ہونا تھا سو نہ ہوا۔ بالآخر ایک حکیم نے اجازت چاہی۔ بادشاہ نے کہا اجازت ہے۔ بیمار بادشاہ نے اپنی بچی کھچی طاقت استعمال کرتے ہوئے کہا، حضور جان کی اما پاؤں تو عرض کروں۔ حکیم نے بادشاہ کی نبض پر انگلی رکھی اور دست بستہ عرض گزار ہوا۔ بادشاہ نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ کی آنکھوں میں بے چینیاں کلبلا رہی تھی۔ حضور اس بیماری کا ایک ہی علاج ہے۔ بادشاہ نے کہا، ایک ہی علاج؟ مگر کیا ہے وہ علاج؟ بادشاہ نے بے تابی سے پوچھا۔ حکیم نے کہا، دنیا کا سب سے زیادہ خوشباش آدمی کا دل۔ بادشاہ نے کہا، دل؟ بادشاہ جیسے سکتے میں آ گیا۔ جی ہاں جہاں پناہ، ہمیشہ خوش رہنے والے آدمی کا دل۔ اس بیماری کا بس یہی ایک واحد علاج ہے، ایک ایسے تندرست انسان کا دل جو دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوش ہو۔ بادشاہ کے لوگ آس پاس کے علاقے میں پھیل گئے اور سب سے زیادہ خوش رہنے والے آدمی کو تلاش کرنے لگے۔ تلاش بسیار کے بعد وہ ایک ایسے آدمی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جسے وہ اپنی دانست میں دنیا کا سب سے زیادہ خوشباش انسان سمجھ رہے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں ایک میلا کچیلا کسان بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے ایک نگاہ غلط انداز کسان کے سراپر پر ڈالی۔ کیا یہ دنیا کا سب سے زیادہ خوشباش انسان ہے جس کے پاس ایک خوشی کے علاوہ کچھ نہیں؟ بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ بادشاہ نے تیز تیز پلکیں جھپکائی۔ اس کی خوشیاں مجھے مل جائے تو؟ بادشاہوں کی یہ عادت پرانی ہے، اگر ان کے پاس 99 چیزیں ہوں اور کسی غریب کے پاس صرف ایک، وہ اس غریب کی ایک چیز بھی اس سے چھیننا چاہتے ہیں تاکہ اسے اپنی 99 چیزوں میں شامل کر کے پوری 100 کر لیں۔ مگر کیا خوشیاں اس بے پناہ سر و سامانی اور تن آسانی سے سمجھوتا کرنا گوارا کریں گی؟ اسے لگا جیسے اس نے فیصلہ کرنے کی قوت کھو دی ہو۔ اس نے مضطرب نگاہوں سے حکیم اور درباریوں کی طرف دیکھا۔ سب نے ایک ادائے خاص کے ساتھ اپنے اپنے سر کو جنبش دی اور دوسرے ہی لمحے میں غریب کسان کا لہو لہان دل سونے کی تشتری میں سجا کر بادشاہ کی آرام گاہ میں پیش کر دیا گیا۔ حکیم آگے بڑھا اور بادشاہ کو چند ہدایات دے کر اپنی خواب گاہ کی طرف چلا گیا۔ برہنہ آگ پر بھنا ہوا غریب کسان کے دل کا پہلا ٹکڑا بادشاہ نے بڑی ناگواری کے ساتھ اپنے معدے میں اتارا اور پھر جلدی جلدی تمام ٹکڑے کھا گیا، بھوکے بھیڑیے کی طرح۔ اسے میلے کچیلے لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے، مگر وہ اپنی بیماری کے ہاتھوں مجبور تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ایسا مشورہ دینے والے حکیم کا منہ کچل دیتا، مگر وہ مجبوری کے ناطے سب کچھ سہ گیا۔ پتہ نہیں اس غریب کسان کے دل میں ایسی کیا خاصیت تھی کہ بادشاہ چند ہی گھنٹوں میں پہلی جیسی حالت پر لوٹ آیا۔ اب بادشاہ کو یہ سوچ کر بڑا اطمینان ہو رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر حرم سرا میں آنا جانا شروع کر سکے گا، پر ایک خیال اور بھی تھا جو اس کے اندر کہیں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا، جسے ابتدا میں اس نے نظر انداز کرنا چاہا تھا، مگر تمام تر کوشش کے باوجود ایسا نہ کر سکا۔ بالآخر وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، اگر اسے ہمیشہ رہنے والی خوشیاں درکار ہیں تو اسے کسان کی زندگی اپنانی ہوگی۔
کہ بے پناہ خوشیاں کسی کسان کے جھوپڑے ہی میں شب باشی کر سکتی ہے۔ جو جتنا زیادہ غریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ خوش ہے۔ اس نے بیگمات کی زبان سے یہی سنا تھا، درباریوں کے منہ سے بھی، اور خود حکیم نے بھی یہی بتایا تھا۔ یہ خیال اس کے دماغ کے کسی گوشے میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اس خیال کو اپنے سر سے نکال کر باہر پھینک دے، مگر ہر چیز بادشاہوں کے حکم کی تابعداری نہیں کرتی۔ ایک انتہائی سرد اور خاموش رات میں جب بادشاہ اپنی سب سے زیادہ خوبصورت اور چہیتی بیگم کے پاس تھا، اس نے فیصلہ لیا، اپنی زندگی کا سب سے کٹھور اور آخری فیصلہ، اور صبح کی پہلی کرن نمودار ہونے سے قبل وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ شہر سے دور، بہت دور جا کر اس نے پوری طرح کسان کا رنگ روپ اختیار کر لیا۔ اب اس کے شب و روز ایک معمولی کسان کے شب و روز جیسے تھے۔ ہرے بھرے جنگل کے ایک گوشے میں ایک چھوٹی سی کٹیا، کھیت کھلیان اور ہردم حاضر باش رہنے والے جانور۔ اسے خوشی تھی کہ جانور جھوٹ نہیں بولتے، غلط مشورہ نہیں دیتے، اور انہیں جعل سازی اور چاپلوسی نہیں آتی۔ وہ صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں، یعنی محبت۔ اسے خیال آیا کہ یہ سب بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا تاکہ صحیح وقت پر خوشیوں کا لطف اٹھا پاتا، مگر زمانہ کب کسی کی پرواہ کرتا ہے۔ زمانے کے لیے بادشاہ اور کسان دونوں یکساں ہیں۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بادشاہ کے جسم کے گرد وقت نے اپنی غیر محسوس گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی۔ بادشاہ کا دم گھٹنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی بھوکے اجگر سانپ کی گرفت میں ہے۔ اب اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کی چہیتی بیوی نے اس سے غلط کہا تھا، درباریوں نے جھوٹ بولا تھا، اور حکیم نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس جھوٹ کے پیچھے کیا وجوہات تھی یہ تو اسے کسی طور معلوم نہ ہو سکا، پر اسے یہ یقین ضرور ہو گیا تھا کہ کسان دنیا کا سب سے زیادہ خوش باش انسان نہیں، اور یہ بات غلط ہے کہ خوشیاں بے سر و سامانی مانگتی ہیں۔ وہ ایک بار پھر غم کے اندھیری کھائی میں اترنے لگا۔ اس نے اپنے میلے بدن کو دھویا اور وقت کی ستم ظریفیوں پر افسوس کیا۔ کچھ دنوں جیسے تیسے سردی، گرمی، بھوک، پیاس، بے سر و سامانی اور گمنامی کی مار جھیلتا رہا، اور جب قوت برداشت جواب دینے لگی تو وقت کے ہولناک حصار سے آزادی پانے کا پختہ ارادہ کیا، اور برگد کے چھتناور درخت کے نیچے گہرے اندھے کنویں میں کود کر خودکشی۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔